بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زيد، ويسمى جملة. فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين، نحو زيد قائم، ويسمى جملة اسمية، أو من فعل واسم، نحو قام زيد، ويسمى جملة فعلية، إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما ولا بد للكلام منهما. فصل. یہ فصل نمبر 3 ہے، الکلام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلام کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام وہ لفظ ہے کہ جو دو کلموں کو متضمن ہو، دو یا دو سے زیادہ کلموں کو متضمن ہو، اسناد کے ساتھ، نسبت کے ساتھ۔ کلام وہ لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو متضمن ہو، نسبت کے ساتھ، اسناد کے ساتھ۔ والاسناد، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسناد کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ کہ دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف، تو یہ اسناد ہے۔ اور وہ نسبت ایسی ہو کہ مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو جائے جب بات کرنے والا خاموش ہو۔ اسناد کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہو، اور یہ نسبت ایسی ہو کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو مخاطب کو مکمل طور پہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ نحو، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں، جیسے زید قائم وقام زید۔ اب جب آپ نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، اب یہاں پر کھڑے ہونے کی نسبت یہ زید کی طرف ہے، تو قائم کا اسناد ہے زیدن کی طرف، اور یہ اسناد ایسا ہے، یہ نسبت ایسی ہے کہ جب آپ نے بات کی اور بات کر کے آپ خاموش ہو گئے تو مخاطب کو فائدہ حاصل ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا زید کے کھڑے ہونے کا۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا دوسرا نام بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ فعلم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پیچھے جو بات ذکر کی ہے ہم نے کہ کلام ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو دو کلموں کو متضمن ہوتا ہے اسناد کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا۔ اگر کلام دو اسموں سے حاصل ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور اگر ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی مثال، جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید قائم، اب یہاں پر کلام حاصل ہو رہا ہے دو اسموں سے، زیدن بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے۔ اور کبھی کلام ایک فعل اور ایک اسم سے بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے قام زیدن، اب یہاں پر قام فعل ہے اور زیدن اسم ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ کلام یا تو حاصل ہوگا دو اسموں سے یا پھر حاصل ہوگا ایک فعل اور ایک اسم سے۔ کلام صرف حرف سے یا اسم اور حرف سے یا فعل اور حرف سے حاصل نہیں ہوتا، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، دلیل بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کلام کے لیے ضروری ہے مسند اور مسند الیہ کا اکٹھے پایا جانا۔ مسند اور مسند الیہ اکٹھے یا تو جملہ اسمیہ کے اندر پائے جاتے ہیں یا پھر جملہ فعلیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر دو فعل جمع ہو جائیں، یا جہاں پر ایک فعل اور ایک حرف جمع ہو جائے، یا ایک اسم اور ایک حرف جمع ہو جائے، وہاں پر ہمیں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں فعل ہوں گے تو ہم جانتے ہیں کہ فعل مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اس لیے کلام حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مسند بھی ہو اور مسند الیہ بھی ہو۔ جب آپ نے دو فعلوں کو اکٹھا کر دیا، وہ دو فعل مسند تو ہوں گے لیکن مسند الیہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بنے گا۔
اسی طرح کلام ایک اسم اور ایک حرف سے بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اسم مسند تو ہو سکتا ہے، اسی طرح مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حرف ہے وہ مسند بھی نہیں ہو سکتا، مسند الیہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کلام کا حصول ایک فعل اور ایک حرف سے بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مسند تو وہاں پر ہوگا، لیکن حرف وہ نہ مسند ہوگا نہ مسند الیہ ہوگا۔ جب مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں ہوں گے وہاں پر اکٹھے، تو کلام کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا یوجد المسند والمسند الیہ معاً، نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ اکٹھے، فی غیر ما، ان دو صورتوں کے علاوہ میں۔ دو صورتیں کون سی؟ کہ دونوں اسم ہو یا پھر ایک فعل اور ایک اسم ہو۔ ولا بد للکلام منہما، اور ضروری ہے، لا بدہ کا معنی ہوتا ہے ضروری ہے، اور ضروری ہے کلام کے لیے منہما، ان دونوں کا پایا جانا۔ اب سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ خلاصہ ہمارے سبق کا آج یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ کلام ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو اسناد کے ساتھ متضمن ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ کلموں کو اسناد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ متضمن ہوتا ہے۔ والاسناد، پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد کی تعریف کی ہے کہ اسناد کس کو کہتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف، اس طور پر کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے زید قائم، زید کھڑا ہے، اور اسی طرح دوسری مثال دی ہے قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کا دوسرا نام ہمارے سامنے ذکر کیا کہ کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جملہ ہمیشہ یا تو دو اسموں سے مل کر بنے گا یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنے گا۔ اگر دونوں اسموں سے مل کر بنے تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور اگر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنے تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ یا تو دونوں اسم ہو یا پھر ایک فعل اور ایک اسم ہو۔ اگر دونوں اسم بھی نہیں ہے اور دونوں ایک اسم اور ایک فعل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے، مثال کے طور پر دونوں فعل ہیں، یا مثال کے طور پر ایک اسم اور ایک حرف ہے، یا ایک فعل اور ایک حرف ہے، تو پھر اس سے ہمیں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کے لیے ضروری ہے مسند اور مسند الیہ کا ہونا، جبکہ ان صورتوں میں جب دونوں فعل جمع ہو جائیں، یا ایک اسم اور ایک حرف جمع ہو جائے، یا ایک فعل اور ایک حرف جمع ہو جائے، ان صورتوں میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے پائے نہیں جاتے، جبکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ چلیں یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک پیج کر دیتے ہیں۔